بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن پاک میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ صدق اللہ۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، من جو کانا یریدو جو یہ چاہتا ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی ہم پورا کر دیں گے، الیہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں یعنی دنیا میں، وہم فیہا اور وہ فیہا وہ اس میں، لا یبخسون کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الا النار مگر آگ، نہیں ہے ان کے لیے سوائے آگ کے، وحبط اور برباد ہو گئے ما صنعوا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بنایا، فیہا اس میں، وباطل اور یہ باطل ہو گئے یا ناکام نابود ہو گئے، باطل ہو گئے، ما کانو جو انہوں نے یعملون جو انہوں نے عمل کیے، جو وہ کرتے رہے۔ افمن پس کیا جو کانا تھا ہے، اعلیٰ بینات بینہ پر یا کوئی واضح دلیل پر، مر ربی اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور آتی ہے پیچھا کرتی اس کا، شاہدن ایک شاہد گواہ، منہ اس سے اس کی طرف سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ و امام و رحمہ کتاب موسیٰ کی اور موسیٰ کی کتاب، امام و رحمہ امام یعنی اس کی امام اس کا آگئی اس کی کرنے والی امامت کرنے والی اس کے یعنی کہ اس کو سمجھانے والی، وہ رحمہ اور اس کی رحمت اس کی طرف سے رحمت۔ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے انکار کرے بھی اس کا، من الاحزابی گروہوں میں سے، فن نارو بس آگ ہے، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ یعنی اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، فلا تکو اور نہ آپ ہوں، فی مریت منہ اس کی طرف سے کسی شک میں، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ومن ازلم اور کون اس سے بڑا ظالم ہے، ممن افترا جو کوئی گھڑے،
اللہ کا جو اللہ پر جھوٹ، اولئک یعرضون، یہی وہ لوگ ہیں، یعرضون علی ربہم، جو پیش کیے جائیں گے علی ربی، اپنے رب کے حضور، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے اشہاد گواہ، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین کذبوا، جنہوں نے جھوٹ کہا، علی ربی، اپنے رب کے بارے میں، الا، یہ گواہ رہو یا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یصدون، جو روکتے ہیں، ان سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے، اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں وجہ کجی، وہم، اور یہی وہ لوگ ہیں، بالآخرت، آخرت میں، ہم کافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جانے والے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہمیں کہ جو من کان یرید الحیات دنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا پورا دے دیں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک خاص خصلت بیان کی کہ جو شخص دنیا کی زندگی کا ہی خواہش مند ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سب کچھ کرے، اور وہ ساری دوڑ دھوپ اس کی 24 گھنٹے میں اسی کے لیے لگا رہتا ہے، ساری اس کی سوچ، سارے اس کے دماغ، اس کا ساری صحیح، اس کی ہر جگہ اس دنیا کی زندگی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ سارا فائدہ اسی دنیا کی زندگی میں ہو جائے، پھر جہاں وہ جتنی جیسی کوشش کرے گا ویسا اس کو پھل بھی یہاں، اس کو پھل یہاں پہ مل جائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک کو آخرت کا تو اس کے نزدیک کو یا پیش نظر ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے آخرت کی تو کوئی کوشش کی نہیں، تو نہ ہی کوئی وجہ ہے کہ اس کی دنیا میں جو کام کرے پھر آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ کوئی شخص جو چاہتا ہو کہ مجھے دنیا میں سب کچھ ملے، میرے لیے اچھا مکان ہو، میرا اچھی گاڑی ہو، میرا اچھے رہائش ہو، میرا ڈرائنگ روم زبردست ہو، اس کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو دے دے گا۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کافروں کو جو دنیا کے لیے سارے جدوجہد کرتے ہیں، ساری پلاننگ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز دی ہوئی ہے، اگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے یہاں دنیا میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا وہ کوشش کریں گے ان کو دیا جائے گا، جتنی کوشش کریں گے، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو یہاں پہ عالی شان محل تعمیر کر لے اور خود گاڑی ہو تو اللہ تبارک وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اس کے محل بھی وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ سارا ساز و سامان یا جو محل یا جو بھی اس کا ساز و سامان دنیا میں ہے وہ آخری ہچکی آئی ہے، اس دن دنیا جب چھوڑ کر جائے گا اس کو کوئی بھی چیز وہ آخرت میں کوئی نہیں پائے، اس کو آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر اس نے آخرت میں کوئی محل تعمیر کرنے کی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں کہ اس کو وہ یہ محل وہاں پہ اس کے ساتھ منتقل ہو جائے، کچھ نہ کیا ہو تو جہاں جہاں کے لیے اس نے کیا اس کو مل جائے گا۔ ہاں وہاں اگر کوئی اس کو محل یا اس کو کوئی مکان ملنے کی اگر وہ پا سکتا تو اس صورت میں کہ دنیا میں اس کی صحیح اس کی کوششیں ان کاموں کے لیے ہوں جو قانون الہی کے مطابق آخرت کا محل بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر انسان کو اس پہ عمل نہیں کرتا اور صرف دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا، اور یہاں بھی اگر وہ کوئی اگر نئے کام بھی کرتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہی دے دیتا ہے، کچھ بہت سے جو اللہ پر ایمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں، وہ یہاں پہ کوئی اچھے کام کرتے ہیں، یہاں پہ چیریٹی کے بھی کام کرتے ہیں اور بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، ان کو شہرت دے دیتا ہے، ان کو بہت زیادہ عزت دے دیتا ہے کہ تو پھر یہاں پہ ان کو بدلہ اس کو مل گیا، مگر یہ کہ وہاں پہ ان کو کچھ نہیں ملنا، وہاں پہ اس کو سوائے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے نار آخرت کے نہ جہنم کی آگ کے علاوہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو جی یہاں پہ نہیں ملا وہاں پہ اس کو محل نہ ملے مگر دوزخ کیوں ملے، اس کو جہنم کیوں ملے، تو اس کا یہ کہ یہاں پہ قرآن کے اگر ہم مختلف حوالوں سے دیکھیں تو یہاں پہ ایسا شخص جو ساری آخرت کو نظر انداز کر کے اور میں دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو لازماً اور فطرتاً ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں اس کو کوئی جگہ ملنے کی وجہ آگ کا لاگ تیار ہوتا ہے، وہ ہر جائز و ناجائز کام کرے گا دنیا بنانے کے لیے، وہ نہ کوئی حرام کو دیکھے گا، نہ حلال کو دیکھے گا، نہ کسی کا حق دیکھے گا کہ کسی کا حق ہے، وہ ہر کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنا فائدہ سوچے گا کیونکہ اس نے دنیا بنانی ہوتی ہے، اس لیے آخرت میں اس کے لیے جہنم ہی تیار ہے، اس کو اس کا ٹھکانہ وہی ہے، وحابط ما صنعوا فیہا، اور تباہ برباد ہو گیا اس کے جو کچھ اس نے یہاں پہ بنایا، وہ باطل، اور باطل ہو گئے ما کانوا یعملون، جو وہ یہاں پہ کرتا رہا، ہر وہ کام جو یہاں کیا وہ اس کے ساتھ ہی جب اس کی موت آ گئی سارے دھرا کا دھرا اس کے یہیں پہ رہ گیا، اس کا جو کچھ کیا اس نے، اس کے واقعہ اس کے سبق کی بات سنائیں گے اس کے کہ کیا کس طرح ہوتا ہے۔
پھر یہ فمن کان علی بینات من ربی، اور جو کوئی ہے علی بینات بینہ پر، ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، یتلوہ شاہد، اور پیچھا کرتا اس کا شاہد، ایک شاہد یعنی کہ ایک گواہ اس کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی کہ یتلو یہاں دیکھیں اس کا، یہاں پہ اس کا یہ جو ہے پیچھا کرنا، یہ قرآن میں تلاوت کرتی ہے، اس کا بھی مادہ وہی ہے، تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کا پیچھا کریں، یعنی کہ جو جو وہ بتاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں اس کا، اسی لیے کہا گیا کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کے مطابق کام یہ تو یہاں بھی یہ بتایا تلو شاہد من، ایک پیچھا کرتا اس کے ایک گواہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یا بینہ سے مراد جو ٹھیک ہے، یہ ایک تو بینہ، ایک انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک رکھ دی ہے چیز، یہ فطرت میں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینان کے ایک عقل سلیم اس کے رکھ دی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے ایک ہم فطرت سلیمہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد ملا، جس کو ہم عہد الست بربکم، ہم نے ایک عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں، ہم سب نے کہا ہے کہ ہاں میں تمہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی، یہ بھی ایک بینہ ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہر بچہ جب فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، زنانی مجوسی، یعنی یہ کیا یہ لوگ جو ہے فطرت سلیم اور قائم عقل سلیم سے کام لیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ بینہ جو ہے یہاں پہ جو بتایا گیا، یہ بینہ سے مراد قرآن مجید ہے، یا وہ بینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا نبوت کی نشانی اور دلائل ہیں، ہر نبی کو جو دلائل دیے گئے وہ بھی بینہ ہے، جیسے ہم اسی صورت میں بعد میں پڑھیں گے، ہر نبی کے ساتھ یہ فرمایا گیا، جیسے نور علیہ السلام کے لیے فرمایا یا قومی آرائے تم ان کن تعالیٰ بینہ تم ربی، یہ تم لوگ میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں اپنے رب کے بینہ پر ہوں؟ اسی طرح ہر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا قوم آرائے تم ان کن تعالیٰ بینہ تم ربی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے یا قوم آرائے تم ان کن تعالیٰ بینہ تم ربی، یعنی ہر نبی نے یہ فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، یعنی واضح دلیل پر ہوں۔ یہاں دلیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن بھی ہے، کہ یہ ہے کہ بینہ قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دلیل ہے اور قیامت تک کی رہے گی۔ تو کیا وہ شخص جو یہ بینہ پر قائم ہے اور وہ اس کے شاہد منہ و قبلی و شاہد، اور اس کی شاہد منہ، اس کی طرف شاہد یعنی کہ گواہ، گواہ کیا یہاں پہ قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن بھی گواہی دینے والا اس کے ساتھ موجود ہو۔ ومن قبل کتاب موسیٰ و امام و نور، اور موسیٰ پر جو کتاب نازل کی گئی تو اس پہ بھی امام و نور، وہ بھی اس کی گواہی دینے والے امامت کے، یعنی کہ وہ بتایا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، یا وہ بھی بینہ پہ ہی ہیں کہ ان کے مطابق جو شخص یہ چاہتا ہے تو یہ پھر یہ کیا اولئک یؤمنون بھی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لائیں گے اللہ کے رسول پر اور قرآن پہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ باقی دوسرے لوگوں نے تو اس پر ایمان لانا ہے نہیں، جس بینہ پہ ہے نہیں، جو سوچ ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے تو اس نے سب کچھ دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو اس پہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا یکفر من الاحزاب فالنار موعد، ان کے لیے پھر اس کا ان کا وعدہ جو کیا گیا وہ اس کے ان کے لیے کیا گیا آگ کا، ان کے لیے وعدہ ہے ان کے لیے آگ کا، کیونکہ آگ ہی کہ ان کو رہنے کی جگہ ہوگی ان کے لیے، تو ان کے لیے آگ ہی ٹھکانا، فلا تکو فی میریۃ منہ، پر آپ شک نہ کیجیے اس میں، یعنی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم کوئی شک نہ کرے، انہ الحق من ربک، اور یہ بے شک حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر ناس لا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور حالانکہ یہ پھر یہ بتایا کہ یہ دونوں کے ایک جیسے ہو نہیں سکتے، نہیں یہ دو آدمی کی اصل میں مثالیں دی گئی کہ ایک وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ ایک بینہ پر قائم ہو، ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، قرآن پہ ایمان لاتا ہے، اور ایک واضح فطرت پر وہ قائم ہے، وہ ان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، جو ایک شخص ہے جو ایمان لاتا ہی نہیں ہے، جو اس پہ غور کرتا ہی نہیں ہے، نہ کسی جو اس پہ خود کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت میں جو عقل سے اس پہ غور کرتا ہے، نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آفاق کے نشانوں پہ غور کرتا ہے، تو دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ تو پھر بھی یہ بات فرما دے کہ تمام روئے زمین کے جو لوگوں میں سے، خواہ وہ مشرک ہوں یا کافر ہوں یا اہل کتاب ہوں یا انسانی معاشرے کی کسی بھی طبقے سے تو ان کا تعلق ہو، یا کوئی رنگ، کوئی بھی نسل، کوئی بھی شکل ہو، اگر ان کو قرآن کی دعوت پہنچ جائے اور اس کا انکار کر دیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ آپ سے فرمایا گیا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں بے شک تم سب کے اللہ کا رسول ہو،
اب جس کے آپ سمجھ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی یہودی یا نصرانی میرے متعلق سن لے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ابھی لازمی ہو گیا کہ جس جنت میں جانا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جو شخص اس پہ ایمان نہیں لاتا پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ولیکن ومن ازلم، پھر یہ فرمایا ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے، اللہ کے متعلق جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو اللہ جان اپنے جال پر ظلم کرنے والے بہت ہیں، مگر اس سے بڑھ کر کوئی جو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی صفات رکھنے والا قرار دے دے، بتوں کو، ولیوں کو، دیوتاؤں کو اللہ کے یہاں بلا اجازت سفارش کی ضرورت رکھنے والے سمجھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دے، مسیح علیہ السلام کو یا کسی اور کو اولاد یا اس کا اللہ کا حصہ یا ٹکڑا قرار دے دے، یا قرآن میں ایسی بات کہہ دے کہ جو علم میں ایسی بات کہہ دے کہ علم میں غلط نقل کرنا ہے، اگر غلط بات کہے کہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبوت یا وحی کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہی یہ چیزیں ساری اللہ پہ جھوٹ باندھنے پہ۔ اسی طرح ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، جھوٹا خواب بان کے میں نے یہ چیز دیکھی، تو یہ بھی سارے اللہ پر جھوٹ باندھنے پہ ہے۔ یہ خواب بھی اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، پھر وہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، وہ ایسی بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا اللہ نے یہ بات کہی ہے، قرآن کا حوالہ دے دے کہ قرآن میں ایسا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس طرح کی جو بات، اس سے بڑا ظالم کوئی ہے نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھے۔ اور وہ یہ وہ لوگ ہوں گے اولئک یا یعرضون علی ربہم، کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے اللہ اپنے رب کے حضور تو وہ کہیں گے اشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، تو ان کے گواہ یعنی ان کے ساتھ جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے، قرآن سے مراد یہاں پہ فرشتے ہوں گے یا نیک لوگ ہوں گے یا انبیاء کرام ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہوا، ہر کوئی انکار کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت میں، ایسے لوگ نہایت پھر ذلت اور رسوائی کے سامنے ساتھ پیش کیے جائیں گے، اور فرشتے، انبیاء کرام اور خود ان کے مجرموں کے اعضاء اور سب گواہی دیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ گھڑا، اور اللہ تبارک پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے سر، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دی جائے گی، حالانکہ مومنوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا، مومن بھی پیش تو کیے جائیں گے اللہ کے حضور، ہر کسی نے پیش ہونا ہے۔ اس کے صفوان بن مخزر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اس پر اپنا سایہ کر دے گا، اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا، اور اسے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے، اور کیا وہ فلاں بھی یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں میرے رب مجھے سب یاد ہے۔ آخر وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا، مومن بندہ سوچے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ اب بس ہلاک ہوا۔ تو جب وہ دیکھے گا اتنے اس کے گناہ ہو گئے، تو پھر وہ دیکھے کہ میں مارا گیا، اس وقت الرحمن الرحیم رحمان الرحیم فرمائے گا میرے بندے میں دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا، سن آج بھی منہیں تیرے لیے بخشتا ہوں، اور پھر اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال اسے دے دیا جائے گا، اس کے برعکس یہ اس کو پھر یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی ہر گناہ اس کو بتایا جائے گا، مگر چپ کے ہر کسی سے چھپا کے، خود اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہو، کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہمارے جتنے ہم نے کیا کیا گناہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے بھید سب کے سامنے کھل جائے تو میں ہر کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انسان کا معاملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی ایسا ہی کرے گا، مگر ان کا جو معاملہ ہے کافروں کا ہوگا، ان کا معاملہ الگ سے ہوگا، ان کے سامنے تو ان کے برس ان کا تو گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، یاد رہے کہ ان کو ظالم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پر ظالم پر اللہ کی لعنت اللہ علیہ، یعنی لعنت یہاں پھر گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کام کرتے رہے، تیرے پہ جھوٹ باندھتے رہے، اور جو گواہ جن لوگوں کا نیک وہ لوگ دیکھتے رہے سب گواہی دیں گے، تو پھر ان پر لعنت کر دی جائے گی۔
اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں چاہتے ہیں کہ ٹیڑھ ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین میں سیدھی راہ سے روکنے کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ویسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان ہو تو پھر انسان یہ لگتا ہے کہ مجھے آخرت میں نے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب اٹھائے گا تو پھر مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم کیا کرتے آئے۔ جس شخص کا آخرت پہ ایمان ہے ہی نہیں، پھر اس نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کا بس دوسروں کو بھی گمراہ کرے، اس کا اپنا کام نہیں کھلا، کیونکہ اس کو تو یہ ہے کہ بس جس سے میں مر گیا تو میرا سب کچھ کام ختم ہو گیا، بس مرنے کے تک میری زندگی میں سب کچھ ہے، ہونا آخرت میں ہے ہی نہیں۔ مگر اس لیے وہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کا حالانکہ آخرت پر ایمان اگر رکھتا تو پھر وہ سیدھی راہ اختیار کرتا اور دوسروں کو چلنے کی اس کی دعوت دیتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ تو الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ، وہ دنیا کی زندگی و آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یبغونها عوجا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھ وہم بالآخرت ہم کافرون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں بالآخرت کی، آخرت کے ہم، یہاں پہ بھی ہم، یہاں دو دفعہ ہم، یعنی یہی وہ لوگ ہیں پکے کافر، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ پکے کافر ہیں۔ دو دفعہ ہم آیا، حصر یعنی پیدا کیا، ہم بالآخرت ہم کافرون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو پکے پکے کافر ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یقین کے ساتھ اور عقل سلیم پر بھی اور بینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یعنی قرآن مجید، اس کے مطابق ہمیں چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی ایسے کام نہ ہو، ہمارے کام بھی خالص خالص اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، ورنہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ جو کام صرف ایک اللہ کے ذات کے لیے، خالص اللہ کے بعد ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے، خالص اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے، وہ پھر اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس کو لے ڈوبیں گے۔ تو اس لیے ان کے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بتایا گیا کہ حدیث مبارک میں کہتا ہے کہ جی اگر اخلاص کے سامنے اللہ کے اور اللہ کے کام نہ کیا تو قیامت کے دن وہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو نے نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی تو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے جو کام کیا وہ ریاکاری تھی، اس میں دکھانے کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس سے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تو یہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہہ دیا، پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا کیونکہ اللہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وہ سب ہر طرح کی دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری نعمتیں پا کر تو نے کیا کام کی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر خرچ کیا جو تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تو خالص ہمارے جو عمل ہے وہ خالص ایک اللہ اخلاص کے ساتھ اور ایک اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے عمل ہونے چاہیے، اور سنت کے مطابق عمل ہوں گے تو قابل قبول ہوں گے، اور اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو یہ ہمارے اعمال بھی ہمارے کسی کام کے پھر یہ بھی ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص اپنے ہی لیے، خالص اپنے ذات کے، اللہ کی ذات کے لیے نیک عمل کرنے والا بنائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے،
جو قبول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ.